جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں شرک لکھا ہے اور من گھڑت کہانیاں لکھی ہیں، ایسا کہنے والوں کو اللہ ہدایت دے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو وہ کتاب اٹھا لیں، اور جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ شرک ہے ان کو بتائیں کہاں شرک ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے قصے، جتنے فضائل، جتنی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھو کہ لکھنے والے نے اپنی طرف سے لکھے یا آگے کسی کتاب کا بھی حوالہ ہے۔ اور اگر اس میں کتاب کا حوالہ ہے کہ جی یہ ترغیب میں ہے، یہ منذری میں ہے، یہ فن طبرانی میں ہے، یہ کنز العمال میں ہے، فلاں کتاب، تو پھر اصل مجرم تو وہ ہیں، ان کو پکڑو۔ ان نے تو نقل کیا نا، ان نے خود تو نہیں لکھا۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھو، ایک ہوتے ہیں اعتقادات، ایک ہوتے ہیں احکامات، ایک ہوتے ہیں فضائل۔ عقیدہ جو ہے وہ بغیر قرآن کے ثابت نہیں۔ قرآن ہو نص سے قطعی ہو، یا حدیث بھی ایسی ہو کہ قطعی دلالت۔ اچھا یہ تو عقیدے کی بات۔ اب ہے احکام۔ احکام کا کیا معنی ہے؟ وضو کے کیا احکام ہیں، غسل کرنے کے کیا احکام ہیں، حیض کی حالت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں، نفاس کی حالت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں، رضاعت کے کیا احکام ہیں۔ تو یہ احکام کے لیے جو ہے حدیث مبارکی کافی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ تو احکام اور عقائد جو ہیں ان کے لیے تو نصوص چاہیے۔ ایک ہے فضائل، مثلا کعبۃ اللہ کی فضیلت، مدینہ پاک کی فضیلت، کنکریاں مارنے کی فضیلت، مینا جانے کی فضیلت۔ فضائل اعمال میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو وہ بھی حجت ہوتی ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھا کرو۔ تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں جو ضعیف حدیثیں لکھی ہیں، نعوذ باللہ، یعنی ان کو اتنا عقل بھی نہیں تھا جتنا آج کے 14 سال کے لڑکے کو عقل ہے کہ مجتہد بنا پھرتا ہے۔ ایک کتاب پڑھ کے اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہے۔ ان علماء محدثین یعنی امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ضعیف حدیث کتابوں میں لکھ دی۔ یہ ان سے بھی بڑا عالم ہو گیا۔ اور پھر ضعیف کیوں ہے؟ ایک حدیث ضعیف ہے کیوں؟ باعتبار روایت ضعیف ہے یا باعتبار درایت ضعیف ہے؟ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن کیا اس کا ضعف جو ہے وہ اتنا اشد ہے یا درمیانہ ہے یا اوسط ہے یا بالکل قلیل ضعف ہے؟ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا متن جو ہے دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے، جو آپ نے پڑھی ہے یہ تو ضعیف ہے، اس سند میں تو ایک راوی ایسا آ گیا، لیکن اس کا متن جو ہے دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے۔ یا ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے طرق کثیرہ ہیں، یہ بھی سند ہے، یہ بھی سند ہے، یہ بھی سند ہے، یہ بھی سند ہے، بعضھا یقوی بعضا، وہ ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں، وہ حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایسا بیٹھ کے اللہ ہدایت دے کہ آج اس کتاب کو، میرے خیال میں تیری لکھی ہوئی کتاب کو تو کوئی 100 بندہ بھی نہیں پڑھے گا، لیکن ان کی کتابوں کو لاکھوں نہیں، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ کروڑوں آدمی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے 13 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور پورے عالم میں کہیں بھی چلے جائیں وہ کتاب موجود۔ وجہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ قبول فرماتے ہیں وہی آگے پھیلتی ہے۔ ایک بڑا عالم ہوتا ہے لیکن اس کی بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی تقریریں پوری دنیا سننا چاہتی ہے، وہ اللہ دلوں میں قبول ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبولیت، حضور نے حدیث میں ہے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو پسند فرما لیتے ہیں تو دریا کی مچھلیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، اس کے لیے تم بھی دعا کرو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ اولیاء اللہ تھے، یہ عالم تھے
ساری زندگی ان کی حدیث و قرآن میں گزری، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اگر ان کی تعریف نہیں کر سکتے ہو کبھی برائی نہ کیا کرو، کیونکہ جب آدمی اللہ کے ولی کو برا کہتا ہے، من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہوتا ہے غلطی تو غلطی سے تو کوئی انسان بھی پاک نہیں ہو سکتا، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔